بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مرسل۔ مرسل کی لغوی تعریف: یہ ارسل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی چھوڑ دیا گیا، گویا کہ ارسال کرنے والا سند کو چھوڑ دیتا ہے۔ مرسل کا اصطلاحی مفہوم: سند کے آخر سے تابعی کے بعد راوی محذوف ہو۔ محدثین کے نزدیک مرسل کی صورت یہ ہے کہ کوئی تابعی بھی چھوٹا ہو یا بڑا صحابی کا نام لیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کوئی قول، عمل یا تقریر نقل کرے۔ مرسل کی مثال: امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب البیوع میں محمد بن رافع عن حجین عن الیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب کی ایک روایت کی تحریج کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیع مزلحنہ اور محالقہ سے منع فرمایا ہے۔ درجہ بالا روایت میں سعید بن عبد المسیب، جن کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، صحابی کا نام ذکر کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کر رہے ہیں۔ حدیث مرسل کی ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتصال نہیں ہوتا۔ اس کو مرسل اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث کا راوی اس کو مطلق بلا قید چھوڑ دیتا ہے اور صحابی کا ذکر نہیں کرتا جس نے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ مرسل کی صورتیں: مرسل روایات کی مختلف درج ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ارسال صحابی۔ نمبر 2، ارسال تابعی۔ نمبر 3، ارسال تابعی صغیر۔ نمبر 4، ارسال تابع تابعی۔ نمبر 1، ارسال صحابی۔ ارسال صحابی یہ ہے کہ کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنتا، لیکن جب اس حدیث کو بیان کرتا ہے تو دوسرے صحابی کا حوالہ دینے کے بغیر ہی براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب کر دیتا ہے۔ نمبر 2، ارسال تابعی۔ دوسری صورت مرسل یہ ہے کہ تابعی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرے اور جس صحابی سے روایت حاصل کی اس کا نام حذف کر دے۔ اس روایت میں اس بات کا امکان ہے کہ تابعی مرسل صحابی کو روایت کر رہا ہے۔ نمبر 3، ارسال تابعی صغیر۔ مرسل کی تیسری صورت یہ ہے کہ راوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہوں۔ تابعی صغیر نے کسی اور تابعی سے کوئی حدیث سنی ہو اور جو اس تابعی نے کسی صحابی سے اخذ کی ہو، لیکن تابعی صغیر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کر رہا ہو۔ اور نمبر 4، ارسال تبع تابعی۔ چوتھی صورت مرسل کی یہ ہے کہ تبع تابعین براہ راست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یا فعل نقل کرے